الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک سوال کے جواب میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ ہم لوگ سید ہیں، اور پھر سید کے اندر بھی کئی خاندان ہیں، الگ الگ نام ہیں، علوی ہیں، جعفری ہیں، فلاں ہیں، سب اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں پر کوئی اپنے آپ کو فخر کرتا ہے کہ جی میں پٹھان ہوں، جی ہم وہ ہیں، ہمارا خاندان ایسا، ہمارا یہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، چار باتیں میری امت میں زمانے جاہلیت کی جو موجود تھیں وہ باقی رہیں گی، وہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ لا یترکوہن، آپ نے فرمایا کہ یہ چھوڑیں گے نہیں، میری امت کے لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ برابر یہ ان کے ساتھ جاری رہیں گے۔ کچھ لوگ نہیں کریں گے تو پھر دوسرے لوگ آئیں گے جو اس کو کرنے لگیں گے۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ الفخر فی الاحساب، الفخر فی الاحساب، یہ چار باتوں میں سے پہلی بات ہے باپ داداؤں کے اصلی کارناموں پر، اپنے خاندان کے، بھئی میرے باپ دادا ایسے تھے، ہم لوگ تو نواب تھے، ہم فلاں تھے، ہم فلاں تھے، تو اس پر فخر کرنا۔ الفخر فی الاحساب، اپنے باپ داداؤں کے، اپنے خاندان کے یا کسی بھی کارناموں پر فخر کرنا، علم ہو، دولت ہو، بادشاہت ہو، یا کوئی بھی منصب اور مقام ہو، کسی بھی چیز پر اپنے خاندان میں کوئی چیز گزری ہے تو ہم ایسے ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، تو یہ فخر کرنا نمبر ایک۔ نمبر دو ہے والطعن فی الانصاب، نسب، خاندان، نسب میں لان و تان کرنا، یعنی ہم تو ایسے خاندان کے ہیں اور یہ دیکھو فلاں ایسے خاندان کا نہیں ہے، ان کا خاندان بالکل، ان کا نسب نامہ تو بالکل گرے ہوئے خاندان کے لوگ ہیں، ان کا نسب جو ہے صحیح نہیں ہے، ان کا فلاں ہے، تو یہ نسب میں، خاندان میں لان و تان کرنا۔ اور نمبر تین ہے الاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، کہ ابھی یہ وقت آئے گا، یہ فلاں ستارہ نکلے گا تو بارش ہوگی۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو برسانے والا، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے برساتا ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنے کے بجائے وہ ستاروں پر ایمان رکھیں گے کہ بارش فلاں ستارہ نکلنے سے، فلاں وقت آنے سے، اور فلاں ستارہ جب یہاں سے یہاں رہے گا تو تب بارش ہوگی۔ تو اس طرح سے والنیاحۃ، اور چوتھی چیز ہے نوحہ خوانی کرنا، یعنی بین کرنا جب کسی کی موت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ خوانی کرنے کو، کہ نوحہ خوانی عام طور پر عورتیں کرتی ہیں، اور النائحہ، نوحہ خوانی کرنے والی یعنی بین کرنے والی، مرنے پر کسی کا، جیسے تو ایسا تھا، تو وہ ایسا تھا، تو یہ کرنے والا تھا، وہ کرنے والا تھا، یہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تتب قبل موتها، اگر اس عورت نے موت سے پہلے توبہ نہیں کیا تو تقام یوم القیامتی، قیامت کے دن وہ روز محشر میں جب آئے گی، قبر سے نکالی جائے گی، وعلیہا سربال من قطران، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا اور خارش کی قمیص ہوگی، علیہ سربال من قطران و درع من جرب، تارکول کا لباس ہوگا جو آگ کو فوراً پکڑ لیتا ہے، اور خارش کا لباس ہوگا، خارش کی قمیص ہوگی اس کے اوپر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 934 حدیث نمبر ہے۔ اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے باپ داداؤں کے یا کسی بھی چیز کے خاندان کے اوپر ہم فخر کرنا کہ بھئی ہم، جیسے آپ کو بتایا، ہمارے اخلاق، ہمارے باپ دادا اور ہمارے دولت، ہمارا خاندان، ہمارے نواب، ہم فلاں خاندان سے ہیں، فلاں خاندان سے ہیں، ہم مکھیا ہیں تو فلاں ہیں، دولت ہے، تو جو بھی چیز خاندان کے اندر پائی جاتی تھی اس پر فخر کرنا۔ اور دوسرا، جیسا کہ آدمی اپنے خاندان کے یعنی نسب کے اندر دوسروں کے نسب میں عیب لگانا، اپنے نسب کو اونچا دکھانا اور دوسروں کو حقیر دکھانے کے لیے اس طرح کی بات کرنا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو امت کے اندر باقی رہے گا۔ اور تیسری چیز جو بتائی کہ آدمی بارش کے سلسلے میں اعتقاد ستاروں پر ہوگا، وقت پر ہوگا، وقت اور بارش
اور آسمان کی طرف اس کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ فلاں ستارہ نکلے گا تو فلاں وقت آئے گا تو یہ بارش ہوگی، جبکہ اللہ رب العالمین بارش کو برسانے والا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے رکھتا ہے تو یہ چیز بارش کے جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لوگ صبح ہوتی ہے تو مجھ پر ایمان رکھنے والے اور ستاروں کی انکار کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ صبح کرتے ہیں بارش جب ہوتی ہے تو ستاروں پر ایمان رکھنے والے اور میرا کفر کرتے ہیں، تو ان کو کافر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر۔ اور چوتھی چیز ہے کہ رب العالمین نے نوحہ خوانی کرنا۔ آج کل کسی کی موت ہوتی ہے تو لوگ اس طرح موت میں نوحہ خوانی کرتی ہیں، عام طور پر عورتیں روتی ہیں، تو اس طرح رونے کو اور نوحہ خوانی کرنے کو بین کرنا کہتے ہیں، تو یہ اسلام میں حرام ہے اور یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو توبہ نہ کریں مرنے سے پہلے تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی مرنے کے وقت میں۔ تو اس طرح سے قیامت کے دن اگر نوحہ خوانی کرنے والی عورتیں اگر توبہ نہ کریں تو ان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تارکول کا لباس پہنائے گا اور ان کی قمیص کے اندر خارش ہوگی، جس کی وجہ سے وہ خارش اور دہکتی ہوئی آگ ان کو فوراً چھو لے گی اور بڑے سخت عذاب میں ان کو اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا۔ تو اس حدیث میں جو بات معلوم ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں عزت و آبرو ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر ہے، اور اسلام میں کوئی بھی چیز اگر فخر کی ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے اور عقیدہ توحید ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عمل صالح ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اس کے بعد دوسری چیز اس کے اندر جو معلوم ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک انسان دوسرے انسان کی قدر کرے، اور کسی بھی انسان کو قدر کرنے کے لیے اس کے علم سے، اس کے عمل سے، اس کے تقوی سے، اس کی دینداری سے، نہ کہ خاندان کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، من بطأ به عمله لم يسرع الیہ نسبه، اگر کسی کا عمل کسی انسان کو پیچھے کر دے تو خاندان اس کو آگے نہیں بڑھاتا، خاندان کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس آگے نہیں جائے گا، بلکہ عمل کی وجہ سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد نوحہ کرنا، کچھ بھی بیان کرنا، بین کرنا، یہ حرام ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ برسات اللہ رب العالمین ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے اور بارش کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے برساتا ہے، اپنے بندوں کو سیراب کرتا ہے، اور وہی قادر مطلق ہے، اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ ستاروں سے، وقت سے، اور فلاں وقت سے فلاں وقت میں ایسا ہوتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، یہ سب باتیں کہنا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے جو ایمان کے اندر جو کمیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ اور اہم بات کہ لوگ جو فخر و مباحات کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بڑھوتری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ فلاں خاندان کے ہیں، فلاں ہمارا نسب ہے، فلاں ہم لوگ ایسے ہیں، فلاں ویسے ہیں، یہ سب سے بڑی بری بات ہے۔ اور اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری مزید باتیں ہیں، مگر اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم خان ہیں، ہم سید ہیں، ہم جی فلاں ہیں، فلاں ہیں، اور یہ علوی ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمری ہیں، یہ فلاں، جتنے بھی خاندان کے لوگ فخر کرتے ہیں، خاص طور پر یہ بریلوی اور شیعہ، اور جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو خبر پرست، پیر پرست اور جو درگاہ کے سجادہ نشین وغیرہ ہیں، یہی لوگ سب سے زیادہ نبی کے مخالف ہیں، سنتوں کے مخالف ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا فخر کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم جی یہ فلاں نبی کے خاندان کے آل بیت میں سے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔